آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے تو اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اب جیسا کوئی کافر ہے، اب وہ بہت ہی سخی ہے، بہت ہی نیکیاں کرتا ہے، وہ دنیا میں سب سے بڑا فاتح کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اعمال میں کفر بھی ہے یا شرک ہے، تو ایک نیکی بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے وزن کس پر زیادہ ہوگا؟ کفر کے پڑھنے میں زیادہ ہوگا، یعنی وہ نیکیاں بیکار ہو جائے گی، وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ کفر کا اور شرک کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، تو پھر وہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو پھر مرحلہ آئے گا حساب کا، اور حساب مختلف طریقے سے ہوگا۔ بعض لوگوں کا الگ الگ، یعنی بغیر حساب کے، بعض لوگ بغیر حساب کے بھی جائیں گے، یعنی الگ الگ ہو کے سب کے حساب کتاب۔ ہمارا ایمان ہے کہ بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس زمانے میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو کتنے بہترین لوگ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 کون ہیں؟ واضح الفاظوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 ہیں ایسے۔ کون سے 4 ہیں؟ جو لوگ جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے، ان کا یقین اپنے رب کے ساتھ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ دوسروں کی طرف جا کے جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی جیسا دم وغیرہ کراتے ہیں، جیسا رقیہ کا بھی دم کرواتے ہیں، اگرچہ یہ جھاڑ پھونک یعنی دم کروانا، رقیہ کروانا قرآن مجید کے احادیث سے ثابت ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، یعنی رقیہ کا دم کرنا اس کا علاج کرنے کا طریقہ ہے، جس میں
قرآن مجید کی آیتیں کو پڑھا جاتا ہے، اس کو دم کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ لوگ جا سکتے ہیں، یعنی جا کر ہم کسی کو کہے کہ ہمارے لیے رقیہ پڑھ کے ہم کو دم کرے یا پانی پلائے، جو بھی ہے یہ کر سکتے ہیں، یہ الاؤڈ ہے، اور انہوں جنت میں نہیں جا سکتے ویسا نہیں، دوسرے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی وہ ایسے لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے جو 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ دونوں میں فرق ہے، جنت میں جائیں گے ویسے بھی لوگ، لیکن وہ بالکل صرف اللہ سے خود رقیہ کرتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی دم کروا لیتے ہیں، خود ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ویسے لوگ، اور دونوں میں فرق ہے۔ کروانے میں کرانا جائز بھی ہے، رقیہ کرنا جائز ہے، اور کروانا بھی جائز ہے، مطلب خود کر لیں گے اور کسی سے نہیں کہیں گے، کسی کو بھی دم کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، صرف اللہ سے دعا کریں گے، خود کریں گے، تو ویسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ گرم سلاخ سے داغ نہیں لگاتے، داغ لگوانا جو رہتا وہ لوگ، یہ ایک طریقہ تھا علاج کا پچھلے زمانے میں، لوگ سلاخ گرم کر کے کیا کرتے تھے، داغتے تھے، یہ طریقہ آج بھی موجود ہے، لیکن سب سے آخر میں داغنے کا طریقہ موجود ہے، پہلے یہ جائز تھا، اب یہ نہیں ہے۔ علماء کے نزدیک یہ مکروہ بھی ہے، جو جسم کو نہیں داغتے، یعنی جو اپنے جسم کو داغتے نہیں علاج کے لیے، یہ بھی 70,000 میں شامل ہوں گے، یعنی وہ جو رقیہ خود کرتے ہیں اور اللہ سے خود دعا کرتے ہیں اور جو علاج خود کرتے ہیں، یعنی داغ نہیں لگواتے، ویسے لوگ۔ تیسرے، وہ بدشگونی نہیں کرتے، ان کی زندگی مکمل ایمان کی بنیاد پر ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ لیا تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی کوا گھر پہ آ کے بیٹھ گیا تو بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ایمان مضبوط ہے۔ بلی کوا کیا کریں گے؟ کیا یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہے؟ اکثر لوگ ارے بلی راستہ کاٹتی، یہ نہیں کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی، یعنی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا، چاہے بلی جاؤ یا کوا جاؤ یا کوئی چیز آ جاؤ۔ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا جو ہے سو شرک ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے پھر اس پہ جو ہے سو عمل کو روک دے، اب جیسا بلی سامنے سے چلے گی تو وہ گئی بلی، تو پھر وہ اس کو پار کر کے نہیں جاتے، بعض لوگ رک جاتے، تو یہ بدشگونی ہوتی، تو بدشگونی کی وجہ سے اس نے شرک کیا، یعنی وہ دل میں یہ خیال آ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ رک گیا۔ اگر اس کے دل میں خیال آیا ہے بلی گئی کہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا بول کر وہ جو ہے سو آگے بڑھ گیا، تو یہ بدشگونی نہیں ہے، تو یہ وسوسہ ہے بس، تو وہ بدشگونی نہیں کرتے، یعنی بدشگونی پہ یقین نہیں کرتے، ویسے لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ چوتھا، اور اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہر چیز میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے نا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس کو یعنی ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے رب کے سامنے یعنی اپنا دامن اپنے رب کے سامنے پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، اور وہ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، یعنی اپنا دامن صرف اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، اور وہ کسی اور دوسرے کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی عظیم انبیاء ہے، جتنے بھی عظیم درجہ رکھتے ہیں، جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی اپنا دامن نہیں پھیلاتا، انبیاء کو نہیں پکارتے، وہ کبھی نہیں پکارتے، کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسا کر دیں، اور کوئی اولیاء، کوئی کسی کو بھی یعنی مشکل کشا، حاجت روا، وہ کبھی کسی سے کو نہیں بناتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان کے لیے عبادت صرف نہیں، یعنی صرف اور صرف ان کے لیے عبادت اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ساری زندگی ان کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی اور دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور دوسروں سے کوئی حاجت نہیں طلب کرتے، یعنی جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سے بھی وہ لوگ حاجت روا نہیں ہیں، اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے ہی حاجت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اور توحید
کمال درجے پہ ہے، بلند درجے پہ ہے، جس نے زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے توحید اور سنت پر گزاری، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جو رہتا ہے تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب پھر جانوروں کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ جانوروں کا حساب نہیں ہوگا، جانوروں کا قصاص ہوگا۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ مظلوم کا بدلہ ظالم سے لیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ کیا جانور بھی ظلم کرتے ہیں؟ ہاں، جانور بھی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو بعض صلاحیتیں دی ہے اور بعض کو نہیں دی ہے۔ اب بکری کو ہی دیکھیے، بعض کو سینگ ہے اور بعض کو نہیں ہے۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی انصاف کرے گا، اسے 2 سینگ عطا فرمائیں گے اور حکم دے گا کہ اسے مارو، تو سینگ مارے گی اور حساب برابر ہو جائے گا۔ تو جانوروں کا قصاص جب برابر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سب مٹی بن جاؤ، تو سب مٹی بن جائیں گے، اور جانوروں کے لیے نہ تو جنت ہے نہ تو دوزخ ہے، وہ سب مٹی بن جائیں گے۔ یعنی جانوروں کا حساب نہیں ہوگا لیکن قصاص ہوگا۔ تو یہ سارا منظر جب دیکھیں گے لوگ، یہ سب جانوروں کے لیے جو تھا کہ وہ مٹی بن جائیں گے، تو لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں جانور ہوتا، کتا بلی، یا آج میں مٹی ہوتا یا مٹی بن جاتا، یا کتا سور جو بھی ہے۔ یعنی یہ تو کتا سور بدترین جانور ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بھی سارے لوگوں سے افضل ہوں گے کیونکہ وہ مٹی بن جائیں گے، ان سے حساب نہیں ہوگا۔ اور یہ انسان جو دنیا میں سینہ تان کے چلنے والا، یہ جو تمنا کرے گا وہاں پر، یہاں پر دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا ظالم جو ہے اور جو اسٹرانگ سے اسٹرانگ جو پرسن ہوگا، تو وہاں قیامت کے دن وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا یا جانور ہوتا تو میرا حساب نہیں ہوتا اور میں مٹی بن جاتا، یہ خواہش کریں گا۔ پھر مومن کا حساب اللہ تعالیٰ مومن کو بلائیں گے، اپنا پردہ ڈال دے گا، لوگ سارے میدان میں کھڑے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ مومن کو جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو پردہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ اپنا، اور کوئی نہیں دیکھیں گے۔ اے میرے بندے، کیا تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ عمل کیا تھا یا نہیں؟ تو مومن سر جھکا کے اقرار کرے گا، اے میرے بندے تو نے یہ کیا تھا، اقرار کرے گا۔ وہ دیکھیں گے میں اقرار تو کر چکا ہوں، اب میرا کیا رہے گا؟ اب وہ سوچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تجھ پر جو ہے سو پردہ ڈالا ہوا تھا، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ ڈالے تھے اس کے گناہوں پہ، اور آخرت میں بھی یعنی قیامت کے دن بھی میدان محشر میں اس کو جو ہے سو رسوا نہیں کریں گے، پردہ ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اقرار کریں گے یہ کہ تم نے یہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، تو وہ اقرار پہ اقرار کرے گا۔ مومن یہ سوچے گا کہ ہے میرا تب کیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ وہ موحد ہے، یعنی جو توحید پر ہوگا جمع ہوا، تو اس کے لیے ہے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صرف اپنے رب کو جانتے تھے۔ غلطیاں ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، انسان سے یہ غلطیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ہوتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ گناہ گنوائیں گے اس سے، وہ اقرار کرتا رہے گا، اسے پتہ ہے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے۔ جیسے دنیا میں جیسے اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھ لی، اسے پردے میں ڈالے رکھا۔ پھر آخرت میں بھی پردے میں حساب ہوگا، یعنی اس کو لوگوں کے سامنے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور سب کے سامنے جنت میں وہ جائے گا۔ پھر منافق، کافر اور بدکار، ان کا حساب الگ ہوگا۔ اب سب کے سامنے اس کا حساب ہوگا، یہ کافر منافق ان کا، فلاں کو لے کے آؤ، اب سب کے سامنے ہوگا، صرف مومن کو پردے میں ہوگا، اور لایا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا؟ وہ کہیں گے میں نے نہیں کیا، انکار پہ انکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، تم نے نہیں کیا، میں گواہ لے کے آتا ہوں، گواہ کی بات مانو گے؟ وہ سوچے گا میرے خلاف کون دے گا گواہی،
جو گواہی دے گا، میرے سے خلاف اب کون دے گا گواہی، وہ سوچے گا میرے خلاف کون ہے، بلکہ ابھی یہ سوچنے میں ہی رہے گا تو زمین کو حکم ہوگا، وہ گواہی دے گی کس کس جگہ پر اور کیا کیا برائی کی اور کہاں کہاں کی۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، خبر دے گی یہ زمین، کہتا یہ نہیں مانتا میں، انہیں کہتا پھر میں یہ نہیں مانتا، تو فرشتوں کو کہے گا، کہتا میں نے یہ نہیں مانتا، فرشتوں سے تو یہ میں نہیں مانتا، جبھی بھی انکار پہ انکار کرے گا، کیونکہ وہ بچنے کی صورت کی کئی ہر چیز سوچے گا اس وقت۔ تو پھر اب ایسی گواہی لائے گا اللہ تعالیٰ، پھر اس کے منہ کو تالے لگا دیے جائیں گے، حکم ہوگا اس کو، اس کے جسم کو، اب بولو تم گواہی دو، یہ ہاتھ یہ پاؤں سب گواہی دیں گے، جس جس حصے سے اس نے گناہ کیا وہ حصہ بول اٹھے گا قیامت کے دن۔ پھر وہ اللہ سے اجازت لے گا، پھر وہ کہے گا اسی جسم کے لیے میں نے کیا، خود جب اقرار کرے گا وہ، پھر ایسے جسم کو تو عذاب ملنی چاہیے، یعنی وہ خود اقرار کرے گا اور وہ خود کہے گا کہ ایسے جسم کو عذاب ملنی چاہیے۔ کافر کا حصہ بدترین انسان جس نے کفر کیا، اس کو میدان محشر میں سب کے سامنے اوندھے منہ الٹا گھسیٹ کر فرشتے لے کے جائیں گے، اور ان کی پیٹھوں پر ضرب مارتے ہوئے جب جہنم قریب دیکھے گی تو اتنی جوش مارے گی کہ اس کے سیک سے اس شخص تک پہنچے گی، ابھی وہ جہنم میں داخل بھی نہیں ہوا، اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسا منہ کے بل چلیں گے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے زمین پہ دونوں ٹانگوں سے چلایا، جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ دونوں ٹانگوں سے چلایا، تو پھر قیامت میں منہ کے بل کیسے نہیں چلے گا؟ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے چلا سکتا ہے، منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے، ٹانگوں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ پھر مرحلہ آئے گا پل صراط کا۔ پل صراط وہ ہے جو جہنم کے اوپر باندھی جائے گی، اور اس پہ سے کلمہ گو مسلمان ہی گزر سکتا ہے، بس کافر پہلے سے جہنم میں جا چکا ہے، وہ پل سے نہیں گزرے گا، اور جو گزرنے والے ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور جو منافق ہے، جب پل صراط بچھا دی جائے گی جہنم کے اوپر، تو اس پل سے ہر انسان جو کلمہ گو ہے اپنے ایمان کے نور کے مطابق وہ چلے گا۔ اندھیرا ہوگا، وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف ایمان کے نور سے آپ کے اندر جتنا ایمان ہے اتنا ہی نور ہوگا، یعنی ہمارے اندر جتنا ایمان ہے اتنا ہی نور ہوگا۔ اب آپ سوچیں، راستہ ہے، پھر گہرائی ہے، پھر آس پاس کوئی روشنی نہیں ہے، تو پھر کیسے جائیں گے؟ تو بعض لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے روشنی کے سورسز ہوں گے، تھوڑی روشنی، جیسے جیسے ایمان ہے ویسی ویسی روشنی، بعض کے پاس زیادہ اور بعض کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے، اتنے بہت ہی چھوٹی چھوٹی روشنی بھی رہتی، بعض کے پاس تو کچھ نہیں رہتا، چل ہی نہیں سکتے اس اندھیرے میں، وہ ڈریں گے، وہ چل نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے پاس بالکل روشنی ہی نہیں ہوگی، تو وہ ڈریں گے، پاؤں پھسل گیا تو میں گر جاؤں گا۔ اور پل صراط، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ پل صراط وسیع راستہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ باریک راستہ ہے، بال کی طرح اور تلوار کی طرح، دونوں یعنی تلوار کی طرح تیز۔ تو علماء نے دونوں کو جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعض لوگوں کے لیے اتنا وسیع ہوگا پھسلیں گے اور تیزی سے جائیں گے، بعض لوگوں کے لیے تو اتنا باریک ہوگا کہ چل نہیں سکیں گے، یہ اپنے اعمال کے مطابق یعنی اس نور کے مطابق وہ لوگ چلیں گے۔ اب منافقوں کو کوئی نور نہیں ہوگا، اعلان ہوگا کہ فلاں جگہ نور مل رہا ہے، یعنی فلاں جگہ پہ نور مل رہا ہے، تو وہاں پر وہ جائیں گے، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، منافق جو ہے سو درکل اسفل میں جائیں گے، پل صراط پہ صرف مسلمان جائیں گے۔ منافق لوگوں کو جب دیکھیں گے، وہ لوگ تو دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھے تھے وہاں پر، یعنی وہ جھوٹ تھا،
نمازیں جھوٹی تھی ان کی، ساری چیز، یعنی منافقوں کو جب دیکھیں گے کہ وہ پلسرات پہ سے نہیں جا سکتے تو یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے، صرف نام کا کلمہ پڑھے تھے، دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھے تھے تاکہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے یا پھر مال پانے کے لیے محفوظ رہے، اب اس طرح سے تو پلسرات سے صرف مسلمان گزریں گے۔ اور نفاق تو دل کا معاملہ ہے، تو منافقت تو جب کھل جائے گی قیامت کے روز تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ لوگ نہیں گزریں گے، صرف مسلمان گزریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پلک جھپکنے کی بجلی کی طرح، بعض تو پلک جھپکنے کی تیزی سے گزریں گے، بعض بجلی کی سپیڈ سے گزریں گے، بعض لوگ ہوا کی سپیڈ سے گزریں گے، بعض لوگ گزریں گے دوڑتے ہوئے تیز گھوڑوں کی طرح سپیڈ سے، بعض لوگ جو ہے سو گزریں گے تیز اونٹوں کی سپیڈ سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے اور کوئی چلتے ہوئے، آخر میں گھسیٹتے ہوئے۔ پلسرات پہ جو ہے سو دونوں طرف ہک لگے ہوئے ہوں گے، جس کو لگ گیا اس کو زخم پڑ گیا، یعنی وہ ہک کا جو لگ گیا تو وہ زخم پڑ گیا، پھر اور وہ جس کو پکڑ لیا تو اس کو جہنم میں گرا دیا۔ تو اس پل سے جو گزریں گے صحیح سلامت ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو زخم لگا ہوگا لیکن پار کریں گے، بعض ایسے ہوں گے جو گزر نہ سکیں گے، جہنم میں گر جائیں گے اور جہنم کے اوپر والے حصے میں گر جائیں گے، یعنی جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، صرف ان کے نیکیاں جیسے رہتے برائیاں زیادہ ہوگی تو وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں گریں گے۔ یعنی کبیرہ گناہ کیے، توبہ نہیں کی، پھر وہ جہنم میں اوپر والے حصے میں گریں گے، لیکن وہ کلمہ پڑھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر کبیرہ گناہ کیے تو وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں گریں گے۔ اللہ انہیں سزا دینا چاہتا ہے، باقی کافر منافق جو ہے سو نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ پھر مرحلہ آئے گا، منافق تو درک الاسفل میں، یعنی سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے جہنم کے۔ اور پھر مرحلہ آئے گا قنطار کا، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، ایک پل ہوگا، وہاں پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، دنیا میں کسی سے بھی کوئی نفرت کرتا ہے یا کوئی رنج ہے، یعنی پل صراط پار کرنے کے بعد ایک قنطار رہتا، قنطرہ بول کے ہے وہ جو جگہ ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا پل ہوگا، تو وہاں پر جو ہے سو جس کے بھی دلوں میں کوئی میں نفرت ہے یا پھر جو کچھ بھی ہے، غل ہے وغیرہ ہے، تو آج اس جگہ پہ سارے رنج و غم ختم کر لو، کیونکہ جنت میں کوئی رنج نہ ہوگا، نہ نفرت ہوگی، تو کوئی کسی سے بغض نہیں کرے گا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ خیر ہی خیر ہے، یعنی جنت ایسی جگہ ہے، خیر ہی خیر ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، تو وہاں کوئی نفرت ہوگی نہ کوئی رنج ہوگا۔ تو لیکن وہ لوگ سامنے جنت ہے، جا نہیں سکتے، وہ وہاں گلے ملیں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے، پھر مرحلہ آئے گا جنت کے دروازے کا، پھر جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، دروازہ بند۔ اب پریشانی ہے، اب اتنی ہولناکی سے گزر کے یہاں تک پہنچے، اب جنت کا دروازہ بند ہے، تڑپ ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کے دروازہ بند ہے۔ ہمارا ایمان ہے سب سے پہلے دستک دیں گے، کون دیں گے؟ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر کسی کے لیے نہ کھلے گا، وہ دستک دیں گے، آواز آئے گی، کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد، تو جنت کے داروغہ رضوان فرمائیں گے آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہی کے لیے کھولو۔ پھر حدیث میں لمبے الفاظ ہے، پھر لوگ جو ہے سو جائیں گے انبیاء کی طرف سفارش کے لیے، دروازہ جو ہے سو کھلے گا، پھر آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے اور دستک دیں گے، فرمائیں گے اس دنیا سے، یعنی آخری جو جنتی ہوگا اس کو فرمائے گا اس دنیا سے 10 گنا زیادہ خزانے ہوں گے، پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ تو آخری جنتی جو جہنم سے سزا ملنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ آخری اس کو جو ہے سو 10 گنا زیادہ پوری زمین کے 10 گنا زیادہ خزانے ہوں گے اس کے لیے۔ بعض کے وصف بیان ہوئے ہیں،
حدیث میں، اور ہر مومن جنتی ہے، ہر متقی پرہیزگار جنتی ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ بعض لوگوں کا نام بھی بیان ہوئے ہیں جنت میں جائیں گے، جیسا کہ وہ صحابہ جن کے نام لے کے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، یہ سب جنتی ہیں جن کا نام لے کے فرمایا ہے جنتی ہیں۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نام آیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ سب جنتی ہیں۔ اور دوسری طرف دوزخ وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، منافقوں کے لیے، جنہوں نے زندگی میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دیکھا ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو سچ سمجھا اور ان کو جھٹلایا، اپنی من مانی کیے، اور کیا کھانا ہے کیا پینا ہے سب اپنی مرضی سے، کوئی پرواہ نہیں کی، حلال یعنی حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، حرام چیزیں کرتے رہے، اور ان میں اور جانوروں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، مگر جانور اس سے اچھے ہیں کیونکہ وہ ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ اور جہنم میں بدترین، یعنی جہنم جو ہے سو بدترین جگہ ہے، سب سے زیادہ شدت کا عذاب، ایسا عذاب ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، کافر اور بدکاروں کو ہر جگہ سے داخل کر دیا جائے گا، سب سے نیچے، سب سے زیادہ گہرائی میں منافق ہوں گے، پھر مشرک، پھر کافر، اس طریقے سے آخری میں وہ جو سب سے کم ترین عذاب، وہ کلمہ گو موحدین مسلمان ہوں گے، ان کو جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے کم ترین عذاب کافروں میں سے ملے گا ابو طالب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو طالب کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، ان کے دماغ جو ہے سو کھول جائے گا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا لیکن وفات کفر پر ہوئی، ایمان قبول نہیں کیا، ان کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اس لیے ہر کافر پر حرام ہے جنت۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اپنی قوم کے دشمنوں یعنی اپنی قوم کی دشمنی کر کے ان کا دفاع کیا، تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، سب سے کم عذاب ان کو ابو طالب کو ہوگا دوزخ میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے خزانے فائز سے رحمت عطا کر۔ تو ہی فیاضی حقیقی ہے، یا اللہ تو ہی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اور ہم کو منافقت کے دلدل سے نکال دے، اور ہم کو منافقوں کے گروہ میں شامل مت کر گیا اللہ، ہم کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو ہدایت عطا فرما، ہم کو توحید پر ثابت قدم رکھ، ہم کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زندگی بھر ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہم کو مومنوں میں شامل کر دے، صالحون میں شامل کر دے، اور جب ہم قیامت کے دن تیرے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے تو ایمان والا بنا کر کھڑا، ہم کو حافظ بنا کر کھڑا، ہم کو موحد بنا کر کھڑا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہم کو کھڑا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت باللہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره